لوگوں کو ریاست سے دور کیا جا رہا ہے اور ریاست اور لوگوں کے درمیان مقابلے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، جو بڑی خطرناک بات ہے کسی بھی ریاست کی۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا پریمبل کی باچا وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہاں کون حکومت کرے گا، ون مین ون ووٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا، الیکشن کے ذریعے فیصلہ ہوگا۔ آج کی ڈیٹ تک ایک صوبے کا گورنر آئین توڑ رہا ہے، وہ گورنر یاد رکھے آج نہیں تو پرسوں ٹائم آنا اس کے وہ آرٹیکل 6 میں اس کا ٹرائل ہوگا، ڈیفینیٹلی ٹرائل ہوگا، اور اس کے جو سرپرست ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہ کرو، وہ امرائی ملزم ہوں گے، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 6 میں جو 2A امینڈمنٹ کے ذریعے سے آیا تھا 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی اگر اس طرح کے آئین توڑنے کے بارے میں اس کو کور دے گی تو وہ بھی ملزم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ عمران خان جو مرضی کر لیں، دو چیزیں اس کے خلاف کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ایک اس عمران خان کے خلاف اب 79 مقدمات، 302 کا مقدمہ سابق وزیر اعظم جس کا کارکن شہید ہوا ہے وہ اس میں نامزد کیا گیا۔ اس کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے ان کو، لیکن جس میں غیرت ہی نہ ہو اس کو شرم حیا کے لیے کہنا بھی میرے خیال میں وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ بے حس بھی ہیں، بے حمیت لوگ ہیں، بے ہمتیں ہیں، آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتے پاکستان کی کسی اور طرف جدھر سے پاکستان کے اوپر حملے کا خطرہ ہے۔ یہ اپنے لوگوں کو لگے کیمرہ بھی کبھی خان صاحب میں یہ مکمل کروں، میں سوال لیتا ہوں۔ اپنے لوگوں کو فتح کرنے پہ یہ حکومت لگی ہوئی ہے، اپنے نظام کو فتح کرنے پہ یہ حکومت لگی ہے، اپنے آئین کو یہ فتح کرنے پہ لگی ہے۔ عمران خان اس کے خلاف کیس کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں نہ اس کو کوئی سزا ہو سکتی ہے نہ اہلی ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سارا زور لگا کے انہوں نے 1 سال کا تقریباً عرصہ ہونے والا ہے، کچھ دن کم ہے، انہوں نے جو نکالا ہے وہ کیا نکالا ہے؟ صرف ایک توشہ خانہ۔ توشہ خانہ میں عمران خان کا چیلنج میں دہرانا چاہتا ہوں کہ توشہ خانہ سارا ظاہر کرو، تمہارے باپ دادا بھی اندر ہو جائیں گے سارے۔ عمران خان کے پاس صرف رسیدیں ہیں، باقیوں کے پاس رسید ہی کوئی نہیں ہے کہ کسی نے کوئی پیسہ بھی دیا تھا۔ جی، پیمرا سے زیادہ الیکشن کمیشن کو کہنا چاہیے۔ پیمرا تو ایک ٹول ہے، وہ تو ان کے ہاتھ کی ایک کلاڑی ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر نواز شریف، شہباز شریف اپنی کلاڑی اپنے پاؤں پہ مارنے کے ماہر ہیں۔ آج پھر ان کی زبردست ذلت ہوئی ہے پوری قوم کے سامنے کہ پیمرا کا ہوا میں اٹھ گیا ودن 24 آورس جو آرڈر تھا، پیمرا کو چھوڑ دیجیے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتیں اکٹھی کر کے 2017 کے ایکٹ کے نیچے ایک بنایا SOP کہ یہ ضابطہ ہے جس کے نیچے ہم الیکشن کروائیں گے۔ اس ضابطے کی ایک شکل یہ کہتی ہے کہ when the constituency is called to elect، جب الیکشن کی ڈیٹ آ جائے تو آپ انتخابی مہم کریں گے۔ 1 بجے دن کے انتخابی مہم والے، اور آج اس کو 24 گھنٹے بھی گزر گئے اور اس میں ایک آدمی شہید ہو گیا، سینکڑوں زخمی ہو گئے، سینکڑوں گرفتار ہو گئے۔ کیا الیکشن کمیشن نے جو کہتے تھے کہ بڑا ظلم ہو گیا کہ 450 پولنگ اسٹیشن میں سے ڈسکا میں سے 23 کی شکایت کی تھی خاتون نے، انہوں نے پورا الیکشن اڑا دیا تھا۔ تو ان کو تو چاہیے پورا پنجاب کا IG آفس، پنجاب کا جو لاہور کا RPO DPO جتنے بھی ہیں ان سب کو وہ اڑائیں، اس لیے کہ ان کی توہین ہوئی ہے سب سے زیادہ کہ جو انہوں نے دیا تھا کہ 12-14 کو آپ کاغذات داخل کریں گے، اس کے بعد آپ یہ کریں گے وہ کریں گے۔ علی کے بات کرنے سے پہلے میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو چور کے چھوٹے آگے چوکیدار یا ان کے سپورٹر ہیں ان کا ہم نام لیں گے، ہم سیدھا چور کا نام لیں گے۔ یہ نظام چور ہے جس پہ چوری کے ذریعے سے، سائفر کے ذریعے سے چور بٹھائے گئے ہیں۔ ان چوروں کی رخصتی کا وقت ہے الیکشن، جو اب انشاءاللہ ہوا جاتا ہے، وہ کوئی نہیں روک سکتا۔